اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز خطبہ عزام، آپ احباب کی طرف سے اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خطابت کے حوالے سے سب سے بیسٹ اور بہترین دعا کون سی ہے؟ آپ حضرات نے اکثر خطبہ کو دیکھا ہوگا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے منہ میں یعنی چپ چاپ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آنکھیں بند کر کے، کبھی سر جھکا کر، کبھی لب ہلا کر، کبھی ویسے ہی۔ تو طلباء کا خطباء کا استفسار ہوتا ہے کہ وہ کون سی خاص دعائیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر، جن کا اہتمام کر کے خطبہ عزام اپنی سپیچ، اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں آپ حضرات کو اسی حوالے سے بریف کروں گا۔ اس حوالے سے میرے نزدیک سب سے جو بیسٹ اور بہترین دعا ہے خطابت کے حوالے سے، جو جامع بھی ہے اور اسی طور پر اللہ رب العالمین کی تجویز کردہ ہے، وہ ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 25 تا 28۔ یہ 4 آیات مبارکہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خطابت کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، گفتگو اور کلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا تھا۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے قرآن پاک کا، احادیث نبویہ کا، تو مجھے اس دعا سے بڑھ کر بہترین اور جامع دعا جو ہے کہیں پر نظر نہیں آئی۔ باقی اس کے علاوہ جو دعائیں دوسرے جو علماء اور خطباء پڑھتے ہیں، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہوتی ہے۔ اسی طور پر جو ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ بھی ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری ثانوی درجے میں ہیں، یعنی ان کا تعلق خطابت کے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا کہ تعلق ہے اس دعا کا جو کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے، انشراح صدر فرما، ویسر لی امری، اور میرا کام میرے لیے آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب آپ کے سامنے جو ہے میں اس دعا کی تھوڑی تفسیر اور تشریح اور وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے خطابت کے ساتھ، کہ ہم نے اس دعا کو سب سے جامع، سب سے بہترین، سب سے بیسٹ خطابت کے حوالے سے دعا قرار دیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشراح صدر کی دعا کی ہے کہ میرے مولا میرے سینے کو کھول دے، اس لیے کہ جس مضمون کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، جس ٹاپک پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اس مضمون کا انشراح آپ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس مضمون کی وضاحت، صراحت اور اس کا ایمان، یقین، ایقان، اس کی معرفت، اس کے مخفی راز، اس کے مخفی اور پوشیدہ باتیں، اس کی حقیقت، اس کی تہ، وہ آپ تک کھلنی چاہیے۔ پہلے آپ کو اس کے اوپر کانفیڈنس اور اعتماد ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو وہ بات ڈیلیور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے آپ کی بات کہ عقیدہ توحید ہے، اس حوالے سے آپ کا انشراح صدر ہونا چاہیے۔ عقیدہ رسالت ہے، سب سے پہلے آپ کا انشراح صدر ہونا چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے جو میں نے خطابت کی تعریف کے حوالے سے آپ حضرات کی گوش گزار کی تھی۔ جب خطابت کی ہم نے تعریف کی تھی تو اس میں نے سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا وہ تھا ما فی الضمیر۔ تو یہ جو رب اشرح لی صدری ہے، یہ ما فی الضمیر ہے کہ میرے مولا میرے ما فی الضمیر کو صحیح فرما دے، اس کا انشراح فرما دے، اس کی درستگی فرما دے، اس کو بھٹکنے سے محفوظ فرما دے۔ اس ما فی الضمیر کے اندر مطالعہ بھی آتا ہے، اور تمام تر لوازمات و عوارضات جو خطابت سے متعلقہ ہیں، جو آپ اپنی زبان کے ذریعے سے سامعین کے کانوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کے صدر کے ساتھ، آپ کے سینے کے ساتھ، آپ کے ضمیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام انشراح صدر کی دعا کرتے ہیں۔
تو فرمایا کہ رب اشرح لی صدری، میرے مولا میرا انشراح صدر فرما دے، کانفیڈنس اور اعتماد عطا فرما دے، جو گفتگو کروں اس کے اوپر سب سے پہلے مجھے ایقان اور یقین کی دولت عطا فرما دے۔ تو دیکھیں کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ان کلمات کو جاری کیا۔ اب دوسرا اگر سٹیپ دیکھیں، اب آپ کا انشراح صدر ہو چکا ہے، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آپ کسی بات کو جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس اور اعتماد حاصل ہو چکا ہے۔ اب دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ میرے مولا میرے لیے میرے اس کام کو آسان فرما دے۔ کون سا کام؟ یہ جو بات کو آگے منتقل کرنا ہے، جس کو آپ خطابت کہتے ہیں، جس کو آپ بیان کرنا کہتے ہیں، جس کو آپ واعظ کرنا، خطاب کرنا کہتے ہیں، عوام کے سامنے آ کر بیان کرنا۔ یہ جو پروسیس ہے، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ بھائیوں کا آپ کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم بھی ہے، مطالعہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن جب عوام کے سامنے آتے ہیں پھر جھجک، ڈر، خوف، شرم، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، ہم سے بیان نہیں ہوتا، زبان نہیں کھلتی، گفتگو نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے۔ یہ جو سارا پروسیس ہے نا مطالعے کے بعد کا، اور اپنی زبان سے سامعین کے کانوں تک اپنی بات کو منتقل کرنے کا، یہ جو درمیان میں پروسیس ہے، اسٹیج پہ آنا، ممبر پر بیٹھنا، مائک کا سامنا کرنا، اپنی گفتگو کو شروع کرنا، اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ میرے مولا میرے اس کام کو آسان فرما دے، مجھ سے جھجک کو، ڈر کو، خوف کو، شرم کو اور ویکنس کو، کمزوری کو، یہ جو ساری چیزیں اس خطابت کے دوران انسان کو، آپ احباب کو، مجھے تمام کو پیش آتی ہیں، اس کا ذکر یہاں پر فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ اے اللہ خطابت کو میرے لیے آسان فرما دے، بیان کرنا میرے لیے آسان فرما دے، لوگوں تک ڈیلیور کرنا میرے لیے آسان فرما دے۔ اور اس کے بعد جب یہ بھی آپ کو ملکہ حاصل ہو گیا، آپ کے اندر سے جھجک، ڈر، خوف، شرم، یہ ساری چیزیں نکل گئیں، اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ نے اپنی زبان کو حرکت میں لانا ہے۔ آپ ممبر پر بیٹھ گئے، آپ کرسی پر بیٹھ گئے، آپ جلسہ گاہ میں آگے، آپ اسٹیج میں بیٹھ گئے، مائک کے سامنے آگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے چپ چاپ تو نہیں کھڑے ہونا، بلکہ آپ نے گفتگو اور کلام کرنی ہے۔ گفتگو اور کلام جب آپ کریں گے تو اس کے لیے زبان کا استعمال ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میرے مولا میری زبان کی گرہ کو کھول دے، لکنت سے پاک فرما دے، اٹکن سے پاک فرما دے، بھٹکنے سے پاک فرما دے، میری زبان کو فصیح و بلیغ بنا دے، جو عوارضات میری زبان کے ساتھ منسلک ہیں ان کو ختم فرما دے، اور میری زبان کو ایک شائستگی نصیب فرما دے، میری زبان کو فصاحت و بلاغت عطا فرما دے، میری زبان کے اندر وہ الفاظ جاری فرما دے کہ جو الفاظ لوگوں کے دلوں پر جا کر اثر کریں۔ یہ ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میں بولوں تو بولتا چلا جاؤں، میں بولوں تو موتی رولتا چلا جاؤں، میں بولوں تو اس طرح کہ لوگوں کو یوں لگے کہ جس طرح بول نہیں بلکہ یہ تو پھول گر رہے ہیں۔ میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ کہیں میری زبان پہ بل نہ آ جائے، کہیں میری زبان جو ہے اٹکن کا شکار نہ ہو جائے، کہیں میری زبان لڑکھڑا نہ جائے، کہیں میری زبان بھٹک نہ جائے، کوئی غلط لفظ میں اپنی زبان سے نہ نکال دوں، تعبیر کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے، تصویب کے اعتبار سے کہیں پر میری زبان جو ہے وہ لڑکھڑاہٹ کا شکار نہ ہو، کہیں پر وہ ویکنس اور کمزوری کا شکار نہ ہو۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے میرے پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ کتنی جامع معنی دعا ہے، ایک ایک سٹیپ خطابت کے حوالے سے اس میں سمویا ہوا ہے۔ یہ تو میں آپ کے سامنے ہلکی پھلکی وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ اس کی تشریح اور تفسیر بہت طویل ہے۔ ایک ایک یہ جو 4 آیات مبارکہ ہیں ان میں سے ایک ایک آیت کی اور ایک ایک لفظ کی، یہ جو کہا اشرح لی، میرے لیے انشراح، صدر کا ہونا، صدر، پھر اس کے حوالے سے ویسر لی، آسانی کے حوالے سے امری، امر کے حوالے سے ایک ایک اس کے تفصیل ہے۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا، اب صرف آپ کو جو ہے ہلکا پھلکا اس دعا سے متعلق کا سمجھانا ہے۔ تو کہا کہ میرے پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میں آسانی کے ساتھ گفتگو اور کلام کروں، اور میری وہ جو معافی ضمیر ہے، جو باتیں ہیں، انشراح صدر ہے، وہ میری زبان کے اوپر لا کر لوگوں تک اپنی بات کو ڈیلیور کرتا رہوں۔ اور فرمایا یفقہوا قولی، یہ سب کیوں کر، یعنی میری زبان کی گرہ کو کیوں کھول، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل مقصود خطیب کا کیا ہونا چاہیے
کہ اس کی بات کو لوگ سمجھ سکیں. یہ نہیں کہ بس وہ اپنے ساؤنڈ کی دھار پہ بولتا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ ساؤنڈ کی لے پر جو ہے چلتا جا رہا ہے, اس کی بیس پہ وہ گرجتا جا رہا ہے, برستا جا رہا ہے, اس کی ایکو پر وہ چلتا جا رہا ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہی, آواز زیادہ جو شوخ تو نہیں ہے, آواز کے اندر زیادہ پٹاخہ تو نہیں ہے, آواز کے اندر کرختی تو نہیں ہے, ان چیزوں کو وہ پاس و لحاظ رکھتا نہیں ہے. بس اسے یہ ہے کہ میں مائک کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, میں نے گفتگو کرنی, میں نے بولنا ہے, بس بولتے چلے جانا ہے, بھلے لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا وہ ایریا ہوتا ہے, کمرہ ہوتا ہے, چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے جہاں پر ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں, اسپیکر 3-4 لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اب اتنی آواز ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, یا پھر ایکو اتنی چھوڑ دیتے ہیں, 3 4 5 6 پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بار بار آواز جو ہے ایکو کے اندر آ رہی ہوتی ہے, جس وجہ سے ہماری گفتگو کا پتہ نہیں چلتا. اور ہم بس کہہ رہے ہیں کہ جی میں مائک پہ بول رہا ہوں, لوگوں تک آواز پہنچ رہی, نہیں پہنچ رہی, صاف پہنچ رہی, کیسی پہنچ رہی ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, میں تو بول رہا ہوں. عزیز خطبہ عزام, آپ کے بولنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ کوئی بانسری تو نہیں ہے کہ جو بس بجتی جا رہی ہے, آپ کوئی ڈھول تو نہیں ہے کہ جو بس جس کو پیٹا جا رہا ہے اور اس کی آواز جو ہے ہر ایک کو سنائی دے رہی ہے. نہیں, آپ کے ایک ایک لفظ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, آپ کے ایک ایک لفظ کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے, آپ کا ایک ایک لفظ لوگوں کا عقیدہ بدل سکتا ہے, آپ کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اس لفظ کو سن کر لوگ اعمال پر ایمان, ایقان, یقین کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں. عزیز خطبہ عزام, میں آپ سے نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا, خدا را ساؤنڈ کی دھار پہ بولتے چلے جانا, ایکو کی لے پر چلتے چلے جانا, اس کام کو آپ چھوڑ دیں. خدا کے لیے, امت کی فلاح و بہبود کی خاطر اس کام کو چھوڑ دیں. عزیز خطبہ عزام, ایکو اتنی قیمتی نہیں ہے, بیس اتنی قیمتی نہیں ہے جتنے کہ آپ کے الفاظ قیمتی ہیں. یاد رکھیے گا, ایکو کی وجہ سے کسی کا عقیدہ نہیں بدلے گا, اور بیس کی وجہ سے کوئی صحیح راستے پر نہیں آئے گا. ہاں, آپ کے جو منہ سے نکلنے والے مبارک الفاظ ہیں, ان لفظوں کے ذریعے سے جو ہے انشاءاللہ لوگ صحیح عقیدے پر آئیں گے, صحیح منہج پر آئیں گے. تو اس لیے آخری نقطے کو سمجھیے گا, یفقہوا قولی, یا اللہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں, انشراح صدر کیوں ہے, میرے لیے اس کام کو آسان فرمائیے کیوں ہے, اور میری زبان کی لکنت کو ختم فرما, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, یہ سب کیوں میں آپ سے مانگ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں, تو یفقہوا قولی, اس لیے کہ میری بات کو لوگ سمجھ سکیں, لوگ میری بات کو ایکسیپٹ کر سکیں, قبول کر سکیں. یہ ساری چیزیں اس وجہ سے مانگی جا رہی ہیں. تو آپ کے خطابت کے میدان میں آنے کا, بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں باتیں بتائی ہیں دین اسلام کی, وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. لیکن وہ پہنچانے کا مقصد کیا ہے, تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے, اور جہاں پر سمجھ نہ آئے تو سمجھیے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو میں نے اور آپ نے جو ہے اپنے زندگی کا معمول بنانا ہے. ویسے بھی عام دعاؤں کے اندر بھی اللہ پاک کی ذات سے مانگیں, بالخصوص جب آپ اسٹیج پہ آئیں, مائک پہ آئیں, کرسی پر بیٹھیں, ممبر و محراب کی زینت بنے, اس موقع پر ہلکا سا جو ہے آپ نے وقفہ کرنا ہے, اور اس دوران اس دعا کو آپ نے اللہ پاک کی ذات سے مانگنا ہے. اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں, ایک ہے کہ آپ بس منہ سے الفاظ نکال دیں, بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر, محراب میں آپ کہیں رب اشرح لی صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, ایسے آپ نے پڑھ دیا. تو یاد رکھیے گا, یہ دعا نہیں ہے, یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے. بلکہ آپ نگاہیں اپنی بند کریں, آنکھیں بند کریں, سر جھکائیں, عالم تصور کے اندر وہ جو 1-2 منٹ کا وقفہ ہوگا نا, بلکہ شاید 1-2 منٹ بھی نہیں ہے, یہ تو آدھا کہہ لے کہ منٹ ہے, جس دوران آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے. عالم تصور میں یوں سمجھے کہ میرا پروردگار میرے سامنے ہے, اور میں اپنے پروردگار سے, اپنے مالک و مختار سے کچھ عرض کر رہا ہوں. اور اس دوران پھر آپ کہیں گے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کر کے, کیا رب اشرح لی صدری, اپنے سینے کی طرف متوجہ ہو جائیے. جب یہ کہنا اشرح لی صدری, میرے مالک میرا سینہ کھول دے, تو اس موقع پر وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے جو انسان کے معافی ضمیر میں ہوتی ہیں. یا اللہ جو میرے دل میں باتیں ہیں, جو میں نے مطالعہ کیا, مشاہدہ ہے, مکالمہ ہے, مسامعہ ہے, جو دلائل ہیں, براہین ہیں, آیات ہیں, احادیث ہیں, اشعار ہیں, واقعات ہیں, قصص ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اس موقع پر آپ کے ذہن میں آ جائیں. یا اللہ ان تمام چیزوں کا انشراح فرما دے, انشراح صدر. اس کے بعد یہ جب آپ کہیں ویسر لی امری, تو یوں تو دعا مانگنی ہے آپ نے, کیسے ویسر لی امری, اے اللہ میرے اس کام کو آسان فرما دے. یعنی میں جھجکوں نہیں, شرم ڈر خوف یہ میرے اوپر طاری نہ ہو, بلکہ بلا جھجک بلا دھڑک جو ہے میں عوام سے محو گفتگو ہو جاؤں.
اور اسی طرح جب کہیں وحلل عقدۃ من لسانی، اپنی توجہ کو اپنی زبان کی طرف آپ موڑ دیجئے، اس طرف لے آئیے کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ کیا مطلب؟ میں صاف شفاف فصیح و بلیغ شائستگی کے ساتھ آسان انداز کے اندر اپنی زبان سے لفظ میری زبان کے اوپر جاری ہوتے رہیں، گفتگو کرتا رہوں، زبان کے اوپر آپ جو ہے دھیان دیجئے۔ اور جب آئے یفقہوا قولی، تو پھر اس موقع پر سامعین اور آپ اپنی زبان کے جو درمیان کا ایک پروسیس ہے اس کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ یفقہوا قولی، اے اللہ میرے صرف یہ خطابت کرنے کا مقصد، اس منبر و محراب پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بات لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اے اللہ میں بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اپنا جوش جذبہ ہوا میں مکے لہرانا اور یہ سر اور ترنم یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ میرے مولا میرا مقصود کیا ہے؟ یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ پھر آپ ذہن کے اندر اس پروسیس کو لا کر اللہ پاک کی ذات سے دعا کریں۔ تو یقین جانیں کہ یہ آدھے منٹ کی دعا ہے، لیکن یہ آپ سے خاص توجہ مانگتی ہے، خاص توجہ مانگتی ہے۔ عزیز علی گرامی قدر، آپ نے اپنے علماء کو، خطباء کو، بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیان سے پہلے تھوڑی دیر کا وقفہ کرتے ہیں جو شاید آدھے منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، اور اس موقع پر یعنی جلوت میں وہ خلوت کا مقام پیدا کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی سیکھیے نا جلوت میں خلوت کو لے کر آنا، کہ جلوت میں خلوت کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ اس موقع پر آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے، مگر آپ آدھے منٹ کے لیے عوام سے کٹ کر اس جلوت کے اندر خلوت کو پیدا کریں۔ وہ خلوت کیا ہوگی کہ آپ کا رب اور آپ دونوں روبرو ہو جائیں، دونوں آمنے سامنے ہو جائیں، اور اس موقع پر پھر ان لفظوں کو زبان سے ادا کرتے ہوئے، ان کے معانی اور مفاہیم کا ذہن میں دل میں استحضار کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگیے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بیان کا آغاز کیجئے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی ذات جو ہے آپ کے اس ایک ایک لفظ کو لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائیں گے۔ تو خلاصہ کلام اب تک کی گفتگو کا یہ ہے کہ خطابت کے لیے سب سے بہترین اور جامع دعا وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آپ نے دعا مانگنے کی طرز کے اوپر جو ہے اللہ پاک کی ذات سے مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے بیان کا آغاز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے لوگوں کی سماعتوں کے حوالے ہوگا، ان کے لیے اللہ پاک کی ذات ضرور ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس عظیم فریضہ خطابت کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔